اس سورہ مبارکہ کے شروع میں حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت آ چکی ہے۔ اب اللہ کی اس سنت کا ذکر ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو آزماتا ہے اور ان کا سخت ترین امتحان لیتا ہے۔ فرض کیجئے کہ حاجیوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے، سب نے احرام باندھا ہوا ہے، اتفاق سے ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ اب ایک ہرن قریب آ رہا ہے، بھوک بھی ستا رہی ہے، ضرورت بھی ہے، چاہیں تو ذرا سا نیزہ ماریں اور شکار کر لیں، یا ویسے ہی بھاگ کر پکڑ لیں، لیکن پکڑ نہیں سکتے، شکار نہیں کر سکتے کیونکہ احرام میں ہیں، اور اس حالت میں اجازت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح آزماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناء، اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ تمہیں لازماً آزمائے گا کسی ایسے شکار کے ذریعے صید تنالہ ایدیکم ورماحکم، جس کو پہنچتے ہوں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور نیزے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ دیکھ لے ان لوگوں کو جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ شکار پہنچ میں بھی ہے، ان کے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہے، ضرورت بھی ہے لیکن مجبور ہے کیونکہ احرام باندھا ہوا ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اب اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو جو کوئی تم میں سے اسے قتل شکار کر بیٹھے جان بوجھ کر، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا اسی طرح کا ایک چوپایا جیسا کہ اس نے قتل کیا۔ کفارے کے طور پر اللہ کی راہ میں ویسا ہی ایک چوپایا صدقہ کیا جائے گا، یعنی اگر آپ نے ہرن مارا تو بکری یا بھیڑ دی جائے گی، اور اگر نیل گائے مار دی تو پھر گائے بطور کفارہ دینا ہوگا۔ اس طرح جس قسم اور جس جسامت کا حیوان شکار کیا گیا ہے اسی کے برابر چوپایا صدقہ کرنا ہوگا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ نظر کی حیثیت سے خانہ کعبہ تک پہنچایا جائے، او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر اس کا کفارہ ہے کچھ مساکین کو کھانا کھلانا، او عدل ذالک صیامہ، یا اتنے ہی روزے رکھنا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو جانور شکار ہوا ہے اسے کتنے آدمی کھا سکتے تھے، اتنے آدمیوں کو کھانا کھلایا جائے یا اتنے دن کے روزے رکھے جائیں۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ معاف کر چکا ہے جو پہلے ہو چکا ہے۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام، لیکن جو کوئی پھر ایسا کرے گا تو اللہ اسے انتقام لے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، البتہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے یہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا۔ سمندر اور دریا کا شکار حالت احرام میں حلال ہے۔ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے زاد راہ کے طور پر۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو جو کہ بیت الحرام ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور حرمت والا مہینہ قربانی کے جانور اور وہ جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی ہر شے کا علم ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور یہ کہ اللہ غفور اور رحیم بھی ہے، یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں، ایک ساتھ جلوہ گر ہیں۔ اب دیکھو کہ تم اپنے آپ کو اس کی کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو، اور خود کو کیسے سلوک کا مستحق بنا رہے ہو۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک شے کی کثرت تمہیں اچھی لگے،
انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر شے کی بہتات ہو، لیکن واضح رہے کہ ناجائز اور حرام طریقے سے کمایا ہوا مال جس قدر بھی ہو خبیث اور ناپاک ہے۔ بے شک اس کی چاق و چوبند تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہو، مگر اس میں تمہارے لیے کوئی بلائی نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلاح پاؤ۔